ایم ایس آپ کو کال کرے, پرنسپل سیکرٹری آپ کو کال کرے, آپ پی ایم ہاؤس آئیں. سو میں اپنی عزت اور آپ کی عزت کے لیے نہیں آیا, اب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ریل میں, سفر میں, طوفان میں, رات میں, جوش, ولولے, ہمت, توانائی, جتنی اس عمر میں میری پاس طاقت رہ گئی ہے, یہ اللہ کے بعد عمران خان کے لیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, یہ لانچ کریں آپ کے ساتھ. پھر میں آپ کو پاسپورٹ بھی پیش کرتا ہوں. بیٹے مجھے پتا نہیں کیسے ہوتا ہے. میں آپ کو پاسپورٹ یہ رکھتا ہے پاسپورٹ. اب میں دعوت دیتا ہوں پاکستان کے اس کپتان کو جو صرف کھیل کی میدان کا کپتان نہیں ہے, بلکہ آج پاکستان کے لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے. اور وہ بکاؤ مال اور وہ خرید و فروخت کرنے والے اور حرام کی کمائی ہوئی اس ملک کی دولت, جن کے چہروں کو قوم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کی نفرت کے خلاف لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں, اسی عظیم انسان کو میں کال کرتا ہوں آئیں اور خطاب کریں. جناب عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شیخ صاحب. میں آیا تو آج ای پاسپورٹ کی انوگریشن پہ تھا, لیکن بڑی اور بھی آپ نے باتیں کر دی. میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, دنیا میں ٹیکنالوجی نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے, لوگوں کی زندگیاں آسان کی ہے. اور سیکنڈ جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ جو کیپیسٹی تھی آفیشلز کی کرپشن کرنے کی, وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی. جتنی بھی آپ ایکسپیریمنٹ کریں, اپنے تجربے سے دیکھیں, تو آج سے 22 سال پہلے شوکت خانم نے ہم نے پیپر لیس اپنا سارا سسٹم کر دیا تھا, اور ساری ہم نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کچھ, کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ پرچیاں چلیں یا کچھ چلیں, جس کی وجہ سے بڑی لیول پہ کرپشن ہوتی تھی. اور اتنا زیادہ فرق پڑا ہاسپٹل پہ کہ ایک دم جیسی آپ نے پیپر لیس ہاسپٹلس کے سسٹم کیے, کرپشن بھی چھوٹی موٹی جو دوائیوں کے اندر پرچیوں پہ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی, ٹرانسپیرنسی آ گئی. اگر کوئی بھی غلطی ہوتی تھی تو وہ 2 منٹ کے اوپر پکڑی جاتی تھی. تو میں نے تب سے سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو پیٹی کرپشن ہے, دیکھیں 2 قسم کی کرپشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بڑے پیمانے میں, مثلا بڑے بڑے کانٹریکٹس کے اوپر کرپشن کی جاتی ہے. مثلا نیشنل ہائی وے اتھارٹی, اس پہ جو کرپشن کی گئی ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے. کہ اگر 2013 کے کانٹریکٹس جو نیشنل NHA کے کانٹریکٹ سڑکوں پہ دے رہے تھے, اور 2021 میں 23 کروڑ فی کلومیٹر کم پہ دے رہے تھے, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ مارجن تھا جس کے اوپر پیسہ بن رہا تھا فی کلومیٹر. اور ہم نے جب وہ کیلکولیٹ کیا جتنی سڑکیں بنائی گئی, تو 1000 ارب روپے کی اس کے اوپر سائفن آف کیا گیا تھا, پیسہ سڑکوں سے نکالا گیا تھا, لوگوں کی جیبوں میں گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جیسی آپ ای ٹینڈرنگ کرتے ہیں, جتنی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے, یہ کرپشن نیچے آ جائے گی ملک میں. تو مجھے اس کی سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو عام ہمارا اس ملک کا جو مزدور, جو سب سے بڑا اثاثہ ہے, جو جا کے باہر محنت کرتا ہے, 12 گھنٹے کام کرتا ہے, اپنی سیونگز پاکستان بھیجتا ہے, اور اس کے اوپر یعنی ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں. 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں, جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم
ان مشکل حالات میں جب تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی ہیں اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ افیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ جب تیل اتنا اوپر چلا جائے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی محنت کش لوگ ہیں جن کی پیسے کی وجہ سے آج ہماری اکانومی سسٹینیبل ہے. تو ان کے لیے جتنی بھی ہم آسانیاں پیدا کریں ملک کا ہی فائدہ ہے، انسانیت کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ وہ غریب ترین لوگ ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، پیسے سیو کرتے ہیں، گھر بھیجتے ہیں، اور میں نے بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر بیچارے پھنس جاتے ہیں، پھر جا کے جدھر وہ آفیسز میں جاتے ہیں بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. تو یہ جو شیخ صاحب انٹیریئر منسٹری کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور نادرا کو بھی، کہ آپ نے یہ مل کے یہ جو ای پاسپورٹ بنایا اور یعنی آپ نے اپڈیٹ کر دیا ہے پاکستان کی بھی یہ جو سسٹمز ماڈرن کر دیے کہ اب کوئی کیوز نہیں کرنے پڑیں گے. جس کے پاس ای پاسپورٹ ہوگا وہ سیدھا گیٹ سے نکل جائے گا بیچ میں. تو یہ جو ایئرپورٹس کے اندر مسئلے آتے ہیں اور خاص طور پہ عام لوگوں کو، وہ بھی چلے جائیں گے. سیکیور بھی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں سیکیورٹی چیکس ہیں، پاسپورٹ سیکیور بھی ہو جائے گا. اور یہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ ٹورزم میں یہ بڑا فائدہ پہنچائے گا. دیکھیں پاکستان کا جو فیوچر ہے نا، اس پہ ٹورزم بہت بڑا رول پلے کرے گی. ہمارا اس وقت مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی ہماری امپورٹس اس سے بہت زیادہ ہیں. تو وہ جو گیپ ہے، ٹریڈ گیپ جسے کہتے ہیں، وہ ہمیں جب تک ہماری ایکسپورٹس کی کیپیسٹی بڑھتی نہیں جاتی کہ ہم ایکسپورٹس اپنی امپورٹ سے آگے لے جائیں، تب تک یہ جو گیپ فل ہو سکتا ہے. ایک تو ریمیٹنسز سے اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں، دوسرا ٹورزم. پاکستان ایک وہ ملک ہے جس کو اللہ نے اس طرح کی ویرائٹی دی ہے کہ ہم ہر قسم کی ٹورزم اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ٹورزم کے اوپر، اور ٹورسٹ کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کی. ہم نے ریزورٹس کے اوپر کبھی سوچا نہیں. ہم نے ٹورزم کو ابھی انڈسٹری بنایا ہے، اس کو پہلے انڈسٹری بنانا چاہیے تھا، اور انسینٹیوائز کرنا چاہیے تھا کہ باہر سے آئے لوگ انویسٹ کریں ریزورٹس کے اوپر. اصل میں ٹورزم صرف ایک ٹورسٹ آ جاتا ہے ملک میں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ٹورسٹ ملک کے اندر آ کے جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے ریزورٹس چاہیے، اس کے لیے ہم نے کبھی ان کو انسینٹیوائز نہیں کیا. ہم نے بہت بڑی ایک کام کیا ہے کہ ہم نے اسکردو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا. اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی لوگ اب اسکردو آ سکیں گے، نہیں تو وہ آ کے بیچارے یہاں پھنستے تھے کہ موسم خراب ہوا ادھر اسلام آباد میں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر مثلا میری 2 ہفتے کی چھٹیاں ہیں، اب میں 2-3 دن یا اسلام آباد میں انتظار نہیں کر سکتا کہ فلائٹ آئے تو میں اسکردو جاؤں. تو یہ جو اب ہم سٹیپس لے رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ای پاسپورٹ کو ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اس سے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی. تو یہ جو ہماری انشاءاللہ ٹورسٹ انڈسٹری کو جو چیزیں انسینٹیوائز کرتی ہیں، جس میں ایک ای پاسپورٹ بھی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ اس ملک کا آگے جا کے جو پورا پوٹینشیل ہے، جو ہم ابھی تک اس کا پوٹینشیل کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، یہ اللہ کی ایک اس نے ہمیں یہ تحفہ دیا ملک کہ اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کدھر سے کدھر پہنچ سکتا ہے اور یہ ملک کتنا خوشحال ہو سکتا ہے. آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے. دیکھیں یہ پولیٹیکل کرائسس تو ملکوں میں آتے رہتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر کرائسس آتا رہتا ہے. کبھی مثلا لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے. نو کانفیڈنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے. اس کرائسس کا یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس. یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ سازش تب سے ہوئی جب سے وہ لوگ جو باہر سے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کنٹرول کرتے تھے، ایک ٹیلی فون کال پہ ہمارے سے چیزیں منواتے تھے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف، وہ لوگ
बर्दाश्त नहीं, उनको आदत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए फैसले करे, किसी और मुल्क के इंटरेस्ट के लिए अपने मुल्क के लोगों के मफादात कुर्बान ना करे, जो वॉर ऑन टेरर में आपके सामने हुआ है कि तबाही होगी पाकिस्तान की। कोई एक मुझे बता दे कि उस जंग में शिरकत करके हमें क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ हमारे माशरे के अंदर। जो बेचारे, और खैर मैं तो कितने अस्पताल गया, लोग बेचारे किसी की टांगें नहीं हैं, बाजें नहीं हैं, कोई पैरालाइज हो गए जो बचे थे, ये बॉम्ब अटैक्स जो हुए थे, 80,000 लोग हमारे मर गए। लेकिन जो कबायली इलाके के लोगों से जुल्म हुआ है, हम तो दूर थे यहाँ, हमें तो पता नहीं उनसे क्या हुआ है। जहाँ ड्रोन अटैक्स, वहाँ जो तबाही मची, वहाँ 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। ज़कात देने वाले ओवरनाइट ज़कात देने वाले बन गए। किसी ने नहीं पूछा कि ये क्यों हुआ ये सब कुछ। हर चीज़ की पोस्टमार्टम होती है, इसलिए कि हमने अपने मुल्क के इंटरेस्ट को कुर्बान किया किसी और मुल्क के को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जिसने अप्रिशिएट भी नहीं किया। तो इसलिए आदत नहीं है उनको, बाहर के लोगों को आदत नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के मफादात को आगे रखे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है एक फॉरेन पॉलिसी जो अपने मुल्क की इंटरेस्ट को आगे रखती है। तो ये जो साजिश है, ये इंशाअल्लाह मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम वो पूरी तरह लोगों को बता नहीं सकते कि वो किन ममालिक या किन, यानी कौन से लोग थे बाहर जिन्होंने ये हमें ये जो धमकी दी है। लेकिन क्योंकि इसको शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान कोई इस तरह अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया। मैं टॉप पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ वो शेयर करूंगा। मैं ये जो लोग अनजाने में साजिश का हिस्सा है, उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा है, उनमें से जो हमारी एलाइड पार्टीज है, उनमें से एक एक को बुलवाऊंगा, एक आदमी नुमाइंदे को बुलवाऊंगा, उनसे शेयर करूंगा, बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट रियल है। और मैं ये जो कह रहा हूं ना लोगों को कि बहुत बड़ी साजिश है, ये जितनी मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा साजिश है, और वो डॉक्यूमेंट के अंदर वाज़ेह है। तो शेख साहब आज मैं इन सबको दिखाऊंगा ताकि मैं लोगों ने जो फैसला करना करे, लेकिन कम अज कम फैसला करते वक्त ये सोच लें कि जो भी आप फैसला करेंगे, कहीं आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका हिस्सा ना बन जाए। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के बायस लोगों की जिंदगियां आसान हुई। ई पासपोर्ट पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सहूलत है। ई पासपोर्ट में सिक्योरिटी फीचर्स है जिससे सियाहत को फरोग मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सहूलत के इजरा की इस्लामाबाद में तकरीब हो रही थी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे।